شرم کے مارے بس ایک ان کا یہ رسم تھی، رواج تھا، بدعت تھی، اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے، مار دیتے تھے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا، اور اسی طرح اللہ نے بلکہ دین اسلام نے عورت کو مقام ایسا مقام عطا کیا، مغرب نے تو کوئی مقام نہ دیا، لیکن دین اسلام نے ایسا مقام دیا۔ جس وقت اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ مٹی لاؤ، اس کے لیے پانی لاؤ، گارا بناؤ، یہ سارے چیزیں ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے سانچہ بنایا، پتلا بنایا، وہ 40 سال تک ایسے پڑا رہا، خشک ہوتا رہا۔ 40 سال کے بعد اللہ نے روح پھونکی، اس کے اندر کپڑے پہنائے، پھر جنت میں بھیج دیا۔ لیکن جب عورت کی باری آئی، اماں حوا کی باری آئی، تو پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سلا دیا، اور اللہ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا کی پیدائش کرائی۔ اب ادھر حضرت حوا کو اگر چاہتے تو اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ پیدا فرما دیتے، نہیں، جنت تو آدم کو عطا کر دی بغیر انتظار کے، لیکن اماں حوا کی انتظار کرائی۔ کیوں؟ اس لیے انتظار عام چیز کی نہیں کرائی جاتی، خاص چیز کی کرائی جاتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے ہیں، دل نہیں لگ رہا، تو پھر اللہ رب العزت نے اماں حوا کی پیدائش فرمائی، اور جب ان کی پیدائش ہوئی، پسلی سے نکالا، کپڑے پہنائے، پھر اس کو جنت میں بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ آپ کی بیوی ہے۔ وہ قریب ہونے لگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہر تو ادا کرو اس کا۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کیا مہر ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام پر ایک درود بھیج دو۔ تو پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام کا تذکرہ اس وقت سے ہے، اس وقت سے آ رہا ہے۔ اس کے بعد یہی عورت بیٹی کے روپ میں آئی، بیٹی کے شکل میں آئی۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص 3 بیٹیوں کی شادی کر دے اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ ایک صحابی رسول نے فرمایا جس کی 2 ہوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان 2 کی شادیاں کر دے، جنت واجب ہے۔ پھر ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے فرمایا جس کے پاس 1 ہو، جس کی 1 ہو، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو 1 کی شادی کر دے صحیح پرورش کر کے اس کے اوپر بھی جنت واجب ہے۔ بیٹی سے بہن بنی، بھائی آیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کی 2 بہنیں ہوں، جس کی 2 بہنیں ہوں اور بھائی ان کا حق ادا کر دے۔ اصل ہوتا تو یہی، آج کل بھائی وراثت میں سے بہنوں کو نہیں دیتے، وراثت کھا جاتے ہیں۔ جس طرح شراب پینا حرام ہے، اسی طرح بہن کی وراثت کھانا حرام ہے۔ آج تو ہمارے معاشرے میں اس چیز کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، پر میں جس طرح شراب حرام ہے، اسی طرح بہن کا حق مارنا حرام ہے۔ جس نے 2 بہنوں کا حق ادا کر دیا، وراثت میں حصہ دے دیا، شادی کے بعد شفقت کا ہاتھ رکھا ان کے اوپر، اس کے اوپر بھی جنت واجب ہے۔ یہی پھر بہن سے بیوی بنی،
بیوی کی شکل میں آئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بیوی کا خیال رکھتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، فرمایا کل میدان محشر میں اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہوگا۔ بیوی سے ماں بنی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عشاء کے بعد فرض نماز کی نیت باندھ لیتا، نماز کی نیت باندھنے کے بعد سورہ فاتحہ شروع کر لیتا، الحمدللہ رب العالمین، ادھر سے میری ماں آواز دیتی محمد، تو فوراً نماز کو توڑ کے کہتا ہے جی اماں۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ والدہ بلا رہی ہے، کام پورا ہوگا تو آئیں گے۔ غالباً حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ جب جنت میں تشریف لے گئے تو دیکھا قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ حارث بن نعمان کی آواز ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ تو ابھی فوت نہیں ہوا، زندہ ہے، وہ تو دنیا میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی آواز یہاں کیسے پہنچی؟ تو جواب ملا کہ حارث بن نعمان نے ماں کی اتنی خدمت کی ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے جب وہ دنیا میں قرآن کی تلاوت کرے تو سارے جنتیوں کو اس کی تلاوت سنایا کرو۔ آج ہم نے ماؤں کے ساتھ کیا حسن سلوک کیا؟ ایسے تو نہیں کہا ماؤں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ تھک گیا حسن، اتنی مقام ماں کا، پیچھے یہی پڑھا ہے نا، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے شرک کے بعد کس کا حکم دیا؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ اپنے بعد کس کا حکم دیا؟ والدین کا۔ وہاں پہ بھی فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف۔ اللہ نے اف کا لفظ استعمال کیا دوسری جگہ۔ تو اس لیے میں تو آپ سے یہی عرض کروں گا، قرآن پڑھنے کا مین جو مقصد ہے وہ اپنی زندگی بدلنا ہے۔ پہلے بھی غالباً عرض کرتا ہوں کہ سب کچھ فنا ختم ہو جائے گا، اصل عمل ہے، عمل۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا۔ اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو، اپنی زندگیوں کو اعمال کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا امتی سارے دن ساری رات گزارے گا ثواب سے، اگر سوئے گا تو ثواب، کام کرے گا ثواب، کھانا کھائے گا ثواب۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ سارے کام سنت کے مطابق کرے گا، اس کا سونا سنت کے مطابق ہے تو ثواب میں لکھا جائے گا، اس کا کھانا سنت کے مطابق ہے تو ثواب لکھا جائے گا، اس کا کام کرنا سنت کے مطابق ہے تو ثواب لکھا جائے گا۔ ہم تو اس کے امتی ہیں، ان کا نام لینے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم آپ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں اور صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھ کر ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔